الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، بلا شک جو لوگ ہماری آیت کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے. جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتے رہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے واسطے ان میں صاف پاک بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گھنے سایہ میں داخل کریں گے. تو یہ دو آیات پڑھی گئی ہیں. تو پہلی آیت تخویف پر مشتمل ہے اور دوسری بشارت پر مشتمل ہے. تو قرآن پاک میں یہ سلسلہ بار بار چلتا ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال اس میں پھر کچھ وضاحت ہے، تو اس لیے ان آیات میں مطلق مومن اور غیر مومن کی جزا و سزا بطور قاعدہ کلیہ کے بیان فرمائی جاتی ہے تاکہ کفر سے ترہیب کے ساتھ ایمان کی طرف ترغیب بھی ہو جائے. تو پہلے منکرین اسلام و قرآن کا بیان ہوتا ہے، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا، جس میں تمام کافر آ گئے، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، مرزائی ہوں، اس کے علاوہ جو بھی کافر ہیں دنیا کے اندر، جی ملحدین ہیں، جی جو بالکل خدا کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں، سب کافر اس میں آ جائیں گے. تو بہرحال تمام منکرین کے حق میں آخرت کی سزا کی یہاں شدید وعید سنائی گئی ہے. تو چنانچہ فرمایا پہلی آیت میں، جو لوگ ہماری آیات و احکامات کے منکر ہوئے، کفروا بآیاتنا، تو فرمایا ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے. تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ تو فرمایا وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے. تو وجہ کیا ہے؟ بار بار لیذوقوا العذاب، یعنی تاکہ ہمیشہ عذاب ہی بھگتے رہیں گے. تو باقی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو غالب ہیں، حکمت والے ہیں، تو وہ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بنانا مشکل نہیں ہے. تو اس لیے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ محدث و مفسر گزرے ہمارے بزرگوں میں، دہلی والے، تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے علامات قیامت. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اہل جہنم کے جسم بہت چوڑے بڑے بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہراً باطناً طرح طرح کے عذاب پہنچائے جائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبھونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے. تو اور گرمی کے سبب سے جو آگ کی گرمی ہوگی ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک ساعت میں 700 جسم بدلتے رہیں گے، مگر جسم کے جو اصلی اجزاء ہیں وہ برقرار رہیں گے. صرف گوشت، چمڑا وغیرہ اوپر وہ جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا. اور ان کی غم، اس کی حسرت، ان کی مایوسی، نا امیدی
تکلیفات یہ علیحدہ، تو جتنی جسامت بڑی ہوگی اس کے برابر برداشت کریں گے۔ تو کافروں کی کھالیں 40-42 گز موٹی ہوں گی، اتنی موٹائی ہوگی، اور دانت جو ہے وہ پہاڑوں کی مانند ہوں گے۔ بیٹھنے کی جگہ 3-3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیرے گے۔ ایک کافر 3 منزل کی جگہ، منزل مکان نہیں مراد، سفر والی منزل مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پناہ دے، بہت بری جگہ ہے۔ اور اس طرح جہنم کی آگ کی شدت کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں جو ہیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے، ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیگچی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، تو مطلب یہ کہ 70-69 گنا جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اس لیے بعض روایات میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر ایک ہی ہوتا یہی دنیا والی آگ کے مرابط تو یہ بھی برداشت نہ ہو سکتی، یہ بھی کافی تھی۔ تو فرمایا ہاں یہ بھی کافی تھی، لیکن وہ تو اس سے بھی 69 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے کاموں کے کرنے سے بچائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ سخت وعید شدید سنانے کے بعد اگلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے بشارت ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت میں کفار کے عذاب کا اظہار کیا گیا اور کفر اور نافرمانی کی سزا سے ڈرایا گیا۔ اب دوسری آیت میں ان کے مقابلے میں مومنوں کو ان کی نیکیوں کی اور اطاعت شعاری کی وجہ سے ان کا ثواب اور جزا کا بیان ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی قرآن کریم کی متعدد دوسری آیات میں ہر جگہ آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات مذکور ہے۔ یہاں بھی الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا، یعنی صرف ایمان نہیں بلکہ ساتھ ساتھ شرط کے طور پر عامل الصالحات بھی مذکور ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی جو بشارت دی گئی ہے ان کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ یہاں مومنین کا انجام بیان ہوا کہ وہ بہشت کے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے کہ اس کے چپے چپے پر نہریں جاری ہوں گی کہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں، اپنے محلات میں، باغات میں، غرض جہاں جی چاہے وہیں نہریں بہنے لگیں گی۔ پھر یہ تمام جنت کی نعمتیں وقتی نہیں ہیں بلکہ ابدی ہوں گی جی، اور پائیدار بھی ہوں گی۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ خود بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چھوڑ دیں، جیسے آتا ہے سورۃ کاف کے آخر میں کہ لا یبغون عنہا حولا، جی کہ انسان ایک جگہ رہ کے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ خود مسلمان اور اہل جنت جو ہوں گے وہ اس جگہ سے تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ایسے ہوں گے، ہر روز نئے نت مزے ہوں گے جی۔ اس لیے یہ جنت کی نعمتیں ایک تو پائیدار ہوں گی، نہ انہیں زوال آئے گا، نہ ان میں کمی ہوگی، نہ واپس لی جائیں گی، نہ کبھی فنا ہوں گی، نہ سڑیں، نہ بگڑیں، نہ خراب ہوں، نہ ختم ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا جنت کی حوریں اور گنجان سایہ بھی ملے گا، ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ تو یہاں آیت میں اہل جنت کے لیے دو نعمتوں کا ذکر فرمایا، ایک ازواج مطہرہ اور دوسرا ہے ظلا ظلیلا، یعنی پاک صاف بیویاں اور کہ گھنے سائے۔ ازواج مطہرہ کی تفسیر میں ایک حدیث مذکور ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی کس سے؟ حیض سے، نفاس کی گندگی سے، پلیتی سے، میل کچیل سے، بدبو سے، اور اس طرح رذیل صفتوں سے، برے اخلاق سے، ہر چیز سے پاک صاف ہوں گی، یہ معنی ہے مطہرہ۔ اور دوسری نعمت جو ہے جنت کے لیے وہ کہ گھنے اور گنجان سائے ہوں گے، یعنی جنت میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، بلکہ ایسا آرام ملے گا جیسے سایہ میں بیٹھ کر ملتا ہے۔ ملک عرب چونکہ نہایت گرم ہے
اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے سایہ بڑی دولت تھی۔ ہمارا علاقہ تو سرسبز ہے نا، ہر طرف جنگل ہیں، تو پہاڑ ہیں، تو بڑے بڑے درخت ہیں، تو ہم اتنی قدر سایہ کی نہیں کرتے، کیونکہ جتنی نعمت کم ہوتی ہو تو وہ زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ عزیز الوجود چیز ایسی ہوتی ہے، وہ زیادہ پیاری لگتی ہے، جو زیادہ وافر ہو تو پھر اس کی محبت کم ہو جاتی۔ تو بہرحال وہ گرم علاقہ ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کے لیے سائے کو انتہائی درجہ کی راحت اور نعمت سمجھتے ہیں۔ تو جنت کے سایہ کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ بہت گھنے اور لمبے چوڑے سایہ ہوں گے، جو بہت فرحت بخشنے والے اور بڑے سرور والے ہوں گے، راحت افزا اور دل خوش کن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور اس طرح جنت میں چاند سورج کی روشنی نہ ہوگی، بلکہ عرش کے نور کی روشنی ہوگی، اور روشنی اور دھوپ کے لیے خاص آفتاب کا وجود ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے روشنی اور نور پیدا فرما دے۔ تو اخروی نعمتوں کو ویسے بھی دنیاوی نعمتوں پر قیاس نہ کرنا چاہیے، وہاں جو کچھ بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ دو آیات کے اندر ڈراوا اور ساتھ بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ سے بچا لے، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔